والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتائی گئی کہ ایمان والا خسارے سے بچا ہوا ہے، لیکن ایمان کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں کو جان کر ان تمام شعبوں کے خلاف جو شعبے ہیں ان تمام چیزوں سے بچنے کا نام ایمان والا ہے. علماء فرماتے ہیں ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں. ایک ہے ایمان کو بڑھانا، ایک ہے ایمان کو بچانا. 70 سے زائد شعبے ایمان کو بڑھانے کے ہیں، لیکن اس کے خلاف جانا ایمان کو گھاٹے میں ڈالنے کا اور ایمان کو خسارے میں ڈالنے کا کام ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو 99 صفات کے ساتھ ہم نے تسلیم کیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے معبود ہونے کا تصور کرے، کیسے؟ مثال کے طور پر ایک لڑکا اور لڑکی، ان دونوں کا نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد اولاد سے محروم رہے. اب ان لوگوں نے یوں سوچا چلو بھائی اولاد کی ہم نے کوشش کی، اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو کسی نے بتایا آپ فلاں بابا کے پاس جاؤ گے، آپ صاحب اولاد بن جاؤ گے. تو اس نے اللہ سے مانگنا چھوڑ کر بابا کے دربار میں حاضر ہو گیا. اب وہ بابا کے پاس پہنچا اور اس سے کہہ رہا ہے بابا جناب، اتنے سال سے شادی ہو کر ہم نے کوشش کی اور اولاد وجود میں نہیں آئی، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں تاکہ آپ ذرا اولاد کے سلسلے میں کچھ کر دیں. تو اس نے یقین کے ساتھ یوں کہا کہ آپ جائیے، بچے ہو جائیں گے. اب بچہ ہو گیا. بچہ ہونے کے بعد لوگوں نے نام کیا رکھا؟ بابا کا نام اٹھا کر رکھ دیا. جیسے ایک بڑا مجمع آج بھی آپ کو امت میں ایسا ملے گا جس نے اس بابا کا نام رکھا جس کے کہنے پر اسے بچہ ہوا، اس طرح کا اس کو تصور ہے. حقیقت کیا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ شیطانی وساوس ہمیشہ اس میں کام کرتے ہیں. وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، اللہ کا کہنا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا گمان رکھتا ہے میرا ویسا فیصلہ ہوتا ہے. اگر یہ یقین کر لے کہ اللہ جل جلالہ امن والہ ہی سے ہوگا
تو اللہ ضرور دے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا, جیسے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر کسے کہتے ہیں؟ بھئی ذرا رکو, اللہ تعالیٰ 2 سال بعد دے گا, 3 سال بعد دے گا, 4 سال بعد دے گا, اور آپ نے جلد بازی کی, یہاں گئے وہاں گئے ادھر گئے ادھر گئے, آخر میں آپ کسی بابا کے پاس گئے. وہ وقت تھا جس وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو دینے ہی کا تھا. آپ نے جائز طریقے سے لینے کے بجائے ناجائز طریقے سے لیا, تو اسے کہتے ہیں شرک. اس نے کیا سمجھا؟ اب بابا کا عقیدہ ایسا بیٹھ گیا, ایسا بیٹھ گیا, یہ تو تیر مارتے رہتے ہیں. ارے میں یوں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, ہاتھ کے اسے کیا کہتے ہیں, لکیروں کو دیکھ کر کوئی تقدیر بیان کرتا ہے, اس سے یوں پوچھئے جناب آپ کی تقدیر کیا فٹ پاتھ پر بیٹھنے کی تھی؟ آپ کی تقدیر فٹ پاتھ پر بیٹھنے کی تھی؟ دوسروں کی تقدیر تو تم بتا رہے ہو, تم محل میں جاؤ گے, تم شاہی زندگی گزارو گے, تم مالدار بنو گے, تم یہ ہو جاؤ گے, تم وہ ہو جاؤ گے, تم سب کی تقدیر بیان کرتے ہو. کیا تمہاری تقدیر تمہیں خود پتہ نہیں تھا کہ میں زندگی بھر فٹ پاتھ پہ گزاروں گا؟ تو پتہ کیا چلا, تقدیر بتانے والے ہی کی تقدیر جب پھوٹی ہوئی ہے, یہ کیا جا کر دوسروں کی تقدیر بنائے گا بھائی. ٹھیک, بابا جو دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے اور آپ حضرات کے پاس 1000 2000 3000 4000 منتیں لے رہا ہے, اور آپ سے نذرانہ لے رہا ہے, اس سے ہی آپ پوچھئے جب آپ کی دعاؤں سے جب یہ تمام کائنات کا کام ہو سکتا تھا, پھر آپ کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ آپ تو بھئی آپ مستغنی ہو جانا چاہیے تھا. عقل اللہ نے سب کو دیا ہے, کوئی فقیر کسی فقیر کا مدد نہیں کرتا. ان اللہ غنی وانتم الفقراء, اللہ غنی ہے, تم سب کے سب فقیر ہو. اللہ اکیلے تنہا غنی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی غنی نہیں. پوری کائنات میں ہر ایک محتاج ہے, اس بات کا تصور رکھنا چاہیے. لیکن ہمارا عقیدہ کیا بگڑا ہوا ہے؟ ارے بھئی یہاں چلے جاؤ, بھئی وہاں چلے جاؤ, بھئی ادھر چلے جاؤ, ادھر چلے جاؤ, جہاں جا کر آخر میں جیسے کہ کہا جاتا ہے بھئی ایک پتھر پر پانی ٹپکتا رہا, ٹپکتے 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 برس ٹپکتا رہا, آخری قطرہ ٹپکا. تو ٹپکتے لوگوں نے کیا سمجھا, ارے کیا یہ جو قطرہ ہے اس میں کیا قوت ہے, کتنی بڑی طاقت ہے. ارے اللہ کے بندے 50 سال سے ٹپک رہا تھا, وہ تجھے سمجھ میں نہیں آیا؟ 50 سال سے اسی طرح بندہ دعا کرتے رہتا ہے. اپلیکیشن قبول کرتے وقت حلال طریقے سے ہٹ کر حرام طریقے پر پہنچ جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, خالق اللہ کی ذات ہے, اللہ کی ذات اکیلی ہے جو پیدا کرنے والی ہے. تو اسی لیے کہا جب بھی آپ کے مسائل پھنسے تو اللہ سے مانگو, سجدے میں جاؤ, اللہ سے کہو. زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, یا اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ, اگر آپ تنہا مجھے چھوڑ دیں گے تو میں لاوارث ہو جاؤں گا, میرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا. تو اللہ جل جلالہ امن والہ نے اتنی بڑی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت اللہ نے سنائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگے, اللہ جل جلالہ امن والہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت سنائی, اور ان کی بشارت کی بدولت حضرت سارہ بھی حاملہ ہوئی, اور اللہ نے ان کو اسحاق علیہ السلام سے نوازا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے یہاں دیر ہے, اندھیر نہیں ہے. ہمارے سامنے خود کچھ ایسے, میرے خود ایک شاگرد ہیں جن کے والد کو وہ 28 سال بعد پیدا ہوئے. 28 سال, آپ اندازہ لگائیے 28 سال کسے کہتے ہیں, جبکہ ان کے ابو کی عمر 55 سال کی ہو چکی تھی, ان کی والدہ کی عمر مرحومہ کی وہ 48 سال کی تھی. اس وقت میں اللہ نے اولاد سے نوازا. تو اللہ نوازا کہ نہیں نوازا؟
ارے اللہ تعالی مقدمہ اور آج کل اتنی جلد بازی، خلق الانسان عجولا. 2 سال میں ابھی کل ایک مقدمہ آیا، 6 مہینے میں بچہ نہیں ٹکا، فوراً ہنگامہ پورے خاندان میں، انہیں برابر نہیں، انہیں برابر نہیں، انہیں برابر. بھئی اللہ کے بندو، عقل کے اندھو، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی سمجھداری. حضرت عائشہ بھی رونے لگی ایک مرتبہ، اللہ کے رسول علیہ السلام سے اولاد کی تمنا فرما کر حضرت عائشہ روئیں. تو اللہ کے رسول ایک ہی بات فرمائے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جسے نہیں چاہتا نہیں دیتا، وہ اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی پر راضی رہنے کا نام ہی مسلمان ہے. کتنے ایسے صاحب اولاد جو اولاد سے پناہ مانگتے ہیں. کیوں اللہ بتا رہا ہے ایسی اولاد سے اولاد کا نہ رہنا بہتر، کہتے کہ نہیں کہتے؟ کتنے ایسے بے اولاد ہیں، اللہ نے ان کو روحانی اولاد کا ایک مجمع دے دیا، اللہ نے ان کو خدمت خلق کا جذبہ دے دیا، اللہ نے ان کے ذریعے سے ہزاروں اولاد کا پرورش اور تربیت کا سبب بنا دیا. وہ بے اولاد تو ایک بے اولاد ہوئے، ایک بے اپنے نسب سے پیدا ہونے والے بچوں سے محروم ہوئے، لیکن اپنے روحانیت سے کتنے ہزاروں بچوں کو انہوں نے تربیت فرمائی. اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا ایک مرتبہ، تم جانتے ہو بانجھ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، بانجھ تو وہ ہے جس سے اولاد نہ ہو. کہا نہیں، جس کی اولاد نابالغی کی حالت میں نہ مری ہو وہ ہے بانجھ. جس کی اولاد نابالغی کی حالت میں نہ مری ہو، یعنی اللہ کے پاس نہ گئی، وہ ہے بانجھ. فرمایا 3 بچے جس کے انتقال ہو جائیں بچپن میں، وہ حشر کے میدان میں صاحب اولاد ہوں گے. قیامت کے دن کسی کی اولاد نہیں، وہ صاحب اولاد ہوں گے اپنے جنت میں. کہا حضور 2؟ فرمایا 2. فرمایا 1؟ فرمایا 1. ایک بچہ بھی اگر گیا ہو وہ جنتی ہیں، اور وہ شفاعت کریں گے اللہ کے سامنے تا وقت کہ اللہ ان کو معاف فرما کر جنت کا فیصلہ نہ کر دیں. اللہ کے پاس وہ معصوم بچے ضد کریں گے. تو ہم سوچنے کی بات کہ یہ میں بتانا چاہ رہا تھا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اس کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لائے لیکن غیروں کے پاس گئے تو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نہیں کیے، غلط. من أَتَى الْكُهَانَ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو کاہنوں کے پاس جاتا ہے فَهُوَ کافرٌ، او کما قال علیہ السلام، وہ کافر ہو گیا. کاہن کسے کہتے ہیں؟ غیب کی باتیں بتانے والا. جیسے کہ آج کل میں نے کہا بابا کیا کہتے ہیں، کیا بھی فکر کرو نہ کو ماں، تم نہ 3 سال کے اندر بچے ہو جاتی، تمہیں عالم الغیب کیا بھائی؟ 3 سال کے اندر بچے ہو جاتی کیا مطلب؟ بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں 3 سال کے اندر بچے ہو جائیں گے؟ ارے بھائی مختلف، خیر مجھے تو اس عنوان پر کچھ کہنا نہیں ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدے کل میں دیکھ رہا تھا ایمان والے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جھنڈے کے پاس ایسا رو رہی ہیں، ایسا رو رہی ہیں، ایسا رو رہی ہیں، جھنڈے کے پاس کھڑے ہو کر ایسا رو رہے ہیں گویا اس وقت نعوذ باللہ بن ذالک جھنڈا کچھ ان کو دینے والا ہے. ارے جھنڈا خود ڈنڈے کے سہارے پہ کھڑا ہوا ہے. ابھی جو جھنڈا ہے وہ کس کے سہارے پہ کھڑا ہوا ہے؟ ڈنڈے کے سہارے پہ. وہ جھنڈا جو ڈنڈے کا سہارا لے کر کھڑا ہوا ہو وہ تمہیں کیا دے دے گا بھائی بتاؤ؟ اس کے سامنے رو رہے. ارے وہی اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کر آنسو بہا لیتے، تم کہیں سے کہیں نہیں پہنچاتے. تو اس وقت معزز سامعین میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کے بعد جو بات بتائی گئی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں سب سے پہلے عقیدہ آتا ہے. سب سے پہلے عقیدہ. دیکھو بھائی عقیدے میں سب سے زیادہ اعتدال والا عقیدہ علماء دیوبند کا عقیدہ. حضرات علماء دیوبند جس کو ہم کہتے ہیں، ان کا عقیدہ سب سے زیادہ اعتدال والا عقیدہ. اور عقیدہ یہ بنیادی چیز ہے. عقیدے کی بگاڑ اعمال کی بگاڑ ہے، عقیدے کی بگاڑ نیتوں کی بگاڑ ہے،
عقیدے کی بگاڑ معاشرے کی بگاڑ ہے، عقیدے کی بگاڑ آخرت کی بگاڑ ہے، کوئی معمولی بگاڑ نہیں ہے۔ لوگ یوں سمجھتے ہیں خالی ایک اتنا عقیدہ نہیں، عقیدہ ہی اصل ہے، عقیدہ ہی اصل۔ تو اللہ کے سلسلے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ جیسے کہا اللہ تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم لوگ کے پڑھتے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تیری ہی، تجھ ہی، یہ ہی کیا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، کیوں بھائی مسلمان رہے گا؟ جی اب ہم سوچتے ہیں چلو بھائی عبادت کے سیکشنز کیا کیا ہیں؟ عبادت کے ایک ہے قیام،